لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے اردو تراجم کا تقابلی جائزہ، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الانفال کی۔ سورۃ الانفال 8ویں سورت ہے کلام مجید کی، اور 10 رکوع اس کے اندر موجود ہیں۔ 9ویں پارے کے 15ویں رکوع سے لے کر 10ویں پارے کے 6 رکوع تک یہ صورت جاتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ نجدیوں نے اس کے تراجم کی آڑ میں اللہ رب العزت کی شان میں جو بدتمیزیاں اور گستاخیاں کی ہیں وہ سامنے لائی جائیں، اور عوام اہل سنت سے یہ اپیل کی جائے کہ خدا را اپنا ایمان ان لٹیروں سے بچائیے۔ آیت نمبر 30 ہے، ارشاد ربانی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے محمود الحسن دیوبندی کے ترجمے کی۔ اس وقت میں زمانی ترتیب کے لحاظ سے تراجم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ صاحب 1851 میں پیدا ہوئے اور 1920 میں آن جہانی ہو گئے۔ شیخ الہند ان کا لقب ہے امت دیوبندیہ کے ہاں، اور امت دیوبندیہ کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے محمود الحسن صاحب کے بارے میں لکھا کہ وہ نہ صرف شیخ الہند ہیں بلکہ شیخ الہند و سندھ والعرب والعجم ہیں، اور پھر اس نے لکھا کہ یہ شیخ العالم ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے القابات والے شخص کی ذرا آپ حالت ملاحظہ کیجئے۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا وہ یہ ہے، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ یہ ہیں جی دارالعلوم دیوبند کے 25 سال تک صدر المدرسین رہنے والے محمود الحسن صاحب۔ اب بات ہم کریں گے ابو الاعلیٰ مودودی کی۔ 1903 میں پیدا ہوئے اور 1979 میں چل بسے۔ جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی انڈیا، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، یہ انہی کی وراثت ہے۔ تفہیم القرآن کے نام سے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور تفسیر لکھی۔ ان کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ تیسرا ترجمہ فتح محمد جالندری کا ہے۔ 1916 میں پیدائش ہے، 1982 میں وفات ہے۔ فتح الحمید کے نام سے ان کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ صاحب لکھتے ہیں تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ ناظرین محترم، دعو اور چال جو الفاظ ان لوگوں نے استعمال کیے ہیں، ان کی تفہیم کے لیے کسی لغت کو کھولنے کی یقیناً ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، اور ہمیشہ برے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ گالی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں کہ فلاں چال باز ہے، وہ چالیں چلتا ہے، اور فلاں شخص داؤ لگاتا ہے۔ داؤ لگانا، چال چلنا، یہ ایسی بری صفات ہیں کہ کوئی عام سے عام آدمی بھی اپنے لیے ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ ان کو اللہ رب العزت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہوگی۔ اب آتے ہیں کنز الایمان کی جانب۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ترجمہ ہم ملاحظہ کریں گے۔ اور ناظرین محترم، آپ کو بتا دوں کہ سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ سید محمد مغربی مکہ معظمہ کے اپنے وقت کے سب سے بڑے حدیث کے عالم تھے۔ حرم مکہ میں شیخ الحدیث کے مرتبے پر فائز تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا جاء رجل من الہند، جب ہند سے کوئی ہمارے ہاں آتا ہے، نسألہ عن الشیخ احمد رضا خان، تو اس سے ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فَإِن مَدَحَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ،
اگر وہ ان کی مدح ثرائی کرے، اگر وہ ان کی تعریف کرے، اگر وہ ان کی خوبی بیان کرے، ان کا نام سن کر خوش ہو جائے، تو ہم جان جاتے ہیں کہ یہ شخص اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ وَإِن ذَمَّهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اگر وہ ان کی مذمت کرے، ان کے خلاف بات کرے، تو پھر ہم یہ جان جاتے ہیں کہ وہ اہل بدعت میں سے ہے، بد مذہب شخص ہے۔ ھذا ھو المعیار عندنا، یہ ہے معیار اور یہ کسوٹی ہے ہمارے پاس بر صغیر کے لوگوں کے حق یا باطل ہونے کے حوالے سے۔ جب ہم پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے آنے والا شخص اصلی سنی ہے یا دو نمبر ہے، تو ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام رکھتے ہیں۔ یہ کسوٹی ہے ہمارے پاس۔ تو اس عظیم امام کا ترجمہ کنز الایمان، اس کو ملاحظہ کیجئے، لکھتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ تو یہ ہے ایمان کو بچانے والا ترجمہ، ایمان کا محافظ ترجمہ۔ اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام، ان سب کی عظمتوں کا پاسبان ترجمہ۔ ناظرین، جب بھی قرآن مجید کو آپ جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغامات بھیجے ہیں، تو ہمیشہ اردو ترجمہ کنز الایمان ہی پڑھا کیجئے، تاکہ ایمان سلامت رہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی ملے۔ وما علینا الا البلاغ۔